بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ 9th. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. میرٹ آن لائن کلاسز میں آپ کو ونس اگین خوش آمدید کہتی ہیں. تو 9th کلاس آپ کو آپ کے سلیبس کا تو پتہ ہے کہ ہماری چاروں یونٹس جو ہیں وہ شامل ہیں. ہم نے ان چاروں یونٹس کو ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا تو ہم سارے کر چکے، اس کو بعد میں ریوائز کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم لوگ جو ہیں آج اپنا شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر 1. اس میں ہم لوگ پہلے شارٹ کوسچنس کو کر رہے ہیں کہ ان کو تو ہم لوگ تھوڑا سا ریویو اس کا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نظریہ سے کیا مراد ہے. نظریہ ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہر بندے کا ایک مقصد ہوتا ہے. اب کہتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کیا کرتا ہے. اس کے لیے وہ اپنے عقل، علم اور تجربات اس کی رہنمائی کرتے ہیں. یعنی انسان کی سوچ اور خیالات کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی سوچ اور خیالات کے مجموعے کو نظریہ کہتے ہیں. اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک اکیلے بندے کا مقصد ہوتا ہے نا ایک انسان کی، اس طرح جو قوم ہوتی ہے اس کی اجتماعی زندگی کا بھی ایک مقصد متعین ہوتا ہے. اب اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ اور فکر کی روشنی میں جدوجہد کرتے ہیں، اور یہی اجتماعی سوچ اور فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب پڑھتے ہیں اگلا کہ نظریہ پاکستان. تو ہم نے پڑھا نظریہ کیا ہوتا ہے. اب نظریہ پاکستان کا مفہوم یعنی میننگ کیا ہے اس کا، آئیڈیالوجی آف پاکستان کا. تو سب سے پہلے کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان. جو برصغیر پاک و ہند کے جو کروڑوں مسلمان تھے، ٹھیک ہے، وہ نظریہ جس کے تحت ایک ایسا آزاد وطن چاہتے تھے، یعنی ایک ایسی زندگی چاہتے تھے، ایک ایسا خطۂ زمین چاہتے تھے جہاں پر وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. ٹھیک ہو؟ کیونکہ یہاں پر کیا تھا کہ متحدہ ہندوستان میں یہ تھا کہ وہ کسی طرح سے بھی ان کو آزادی حاصل نہیں تھی. تو یہاں پر یہ تھا کہ وہ جو برصغیر پاک و ہند کے کروڑوں مسلمان تھے، ان کا کیا تھا، ایک ہی ان کا نظریہ تھا، ایک ہی وہ مقصد تھا کہ ہمیں کوئی ایک ایسی جگہ دی جائے جہاں پر ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. فار ایگزامپل بتاتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں وہ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں. کیونکہ ہندوؤں اور مسلمان دو جدا قومیں ہیں، یعنی ہندو اور مسلمان بالکل علیحدہ قومیں ہیں. اس لیے مسلمانوں کا الگ وطن ہونا چاہیے. کیوں ضروری ہے کہ مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ہر طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے ان کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ مسلمانوں کا جو یہی سوچ تھا کہ وہ علیحدہ وطن چاہتے ہیں، وہ یہ سوچ اور نظریہ پاکستان کہلائے. اب نظریہ جو تھا وہ ایک وقت میں سیاسی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، سماجی بھی ہے. مذہبی لحاظ سے اگر دیکھیں تو مسلمان ایک ایسا وطن چاہتے تھے جہاں وہ زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. سیاسی لحاظ سے کیا چاہتے تھے کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات حاصل کرنا. اور اقتصادی لحاظ سے کیا چاہتے تھے کہ وہ اپنے تمام ان مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو برابری کی بنیاد پر روزگار چاہتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ کوشچن نمبر اب 2 ہمارے پاس آتا ہے کہ نظریے کی اقسام کیا ہے. نظریہ جو ہے وہ اپنے اندر بے شمار اشیاء کو سمیٹے ہوئے ہے جس کے معنی مفہوم بہت وسیع ہیں. اگر دیکھا جائے تو بہت سی اقسام بنتی ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے صرف چند کو ڈسکس کرتے ہیں. مذہبی لحاظ سے کیا ہے کہ ان کا مقصد کسی خاص مذہب کی بنیادی رہنما اصولوں کی روشنی میں بہترین معاشرے کا قیام جو ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سیاسی لحاظ سے کیا ہے کہ بعض نظریے صرف سیاسی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ سیاسی نظریات کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہے جو اس نظریے کے پیروکاروں کی سیاسی سوچ کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لا سکے. ٹھیک ہو گیا؟ تو 3rd نمبر پہ کہتے ہیں اقتصادی، کہ اقتصادی لحاظ سے نظریہ وہ ہے جو اپنے قبیلے، قوم یا فرد کو درپیش مسائل کو حل پیش کرتا ہے. اور یہ والے جو نئے نظریے ہوتے ہیں یہ اقتصادی نظریے کہلاتے ہیں. یعنی ہم لوگوں نے جو کائنڈز آف آئیڈیالوجیز کے بارے میں پڑھا، ان میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ ریلیجیس آئیڈیالوجی، پولیٹیکلز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اقتصادی، یعنی آپ لوگوں کی اکنامک آئیڈیالوجی ہے ان کو حل بھی پیش کرتا ہے.
اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن آ جاتا ہے جی، دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، جن میں ایک ہندو اور ایک مسلمان، جبکہ متحدہ ہندوستان میں کیا تھا، ان دونوں قوموں کو ایک قوم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ قومیں کیا تھی کہ یہ ہر طریقے سے ان کی ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف تھی، مطلب ان کے خیالات بالکل مختلف تھے، ان کی نظریات مختلف تھے، ان کی سوچ مختلف تھی، ان کے رسم و رواج، ان کے مذہب، ان کی تاریخ، معاشرتی روایت، غرض یہ کہ ہر چیز، اٹھنا بیٹھنا، کھڑے ہونا، رہن سہن، ان کی روایات، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہندو جو تھے وہ کئی خداؤں پر یقین رکھتے تھے، جبکہ مسلمان صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اس لیے یہ کبھی بھی ایک قوم کسی صورت نہیں باندھ سکتے تھے، کیونکہ صرف یہ وحدانیت پہ کام، مسلمان جو تھے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، یہ بہت سے، سورج کو دیکھا تو اس کو کوئی معجزہ دیکھا تو اس کی پرستش کرنے لگے، شام کو دیکھا تو اس کی کرنے لگے، بندر کو دیکھا اس کی کرنے لگے، چاند کو دیکھا اس کی، تاروں کو دیکھا اس کو کی کرنے لگے، پانی کو دیکھا اس کی کرنے لگے، آگ کو دیکھا اس کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن ہم مسلمان جو تھے الحمدللہ، ہم لوگ جو ہے صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارا یہ تصور ہی ماننا مشکل ہے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ کبھی ایک ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں، کہ ان دونوں قوموں کی جو جدا کو ہونے کا تصور ہی جو تھا وہ دو قومی نظریہ تھا۔ تو یہ جو دو قومی نظریہ تھا، اس کے خالق سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان کے آپ کو بارے میں بتاؤں کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ پہلے ایک قومیت کے حامی تھے، لیکن یہ تھا کہ جلد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جدا قومیں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے کیا کیا، دو قومی نظریہ کا، یعنی دو قوموں کا تصور، یعنی انہوں نے کانسیپٹ دیا اور کہا کہ، اور ٹو نیشن تھیوری انہوں نے پیش کی اور فرمایا کہ ان دو قوموں کا ایک جگہ اکٹھا رہنا ناممکن ہے۔ اور یہ جو ٹو نیشن تھیوری تھی یہ آگے چل کر آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی دو قومی نظریہ جو تھا وہ آگے چل کے نظریہ پاکستان بنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نیکسٹ کا جو آج کا ہمارا کوسچن ہے اس کو کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں اقلیتوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اسلام مائنورٹیز کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اسلام اور اقلیت، اسلام ہمیں اقلیتوں کے ساتھ مساویانہ برتاؤ، یعنی برابری کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعلقات بنانے کا، برتاؤ کا حکم دیتا ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کو برابر کے شہری حقوق حاصل ہیں، ان کو اپنی زبان، ثقافت، مذہب، مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا کہ ان کی جان و مال اور تمدن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس وقت بھی جب آج سے 1400 سال پہلے اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت بھی ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نان مسلم جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ نے بہت اچھے طریقے سے پیش آنا ہے اور ان کے رائٹس کا بھی خیال کرنا ہے۔ آگے کہتے ہیں قائد اعظم اور اقلیت۔ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ آزاد ہیں۔ مائنورٹیز ساروں سے کیا، انہوں نے کہا کہ مائنورٹی کے اسپیشلی کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں، مسجدوں اور دیگر عبادت گاہوں میں آپ جس مذہب، عقیدہ یا فرقے سے تعلق رکھیں، آپ آزاد ہیں، اس سے ریاستی امور کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سب ایک ملک کے برابر کے شہری ہیں۔ یعنی آپ چاہے مندروں میں، مسجدوں میں، کسی جگہ پہ بھی آپ عبادت کریں، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں پڑتی کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے یا آپ کا فرقہ کیا ہے، بس ہمیں صرف یہ ہے کہ پتہ ہے کہ آپ صرف ایک ملک کے برابر کے شہری ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں آئین اور پاکستان۔ پاکستان کے آئین میں بھی غیر مسلم اقلیتوں کو کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ 1973 کے آئین میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو، جو اگر اس ملک کا شہری ہے، ان سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے جو تھے وہ آج کے کوسچن تھے، 4 کوسچن میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو ہر صورت میں یاد کرنا ہے اور لکھ کے یاد کرنا ہے تاکہ آگے پیپر میں آپ کو کوئی بھی پرابلم پیش نہ آئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔